اللہ 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 لبیک اللہ اللہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جبائیں سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جبائیں سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب پڑے محشر میں چورے داروں گی، یا الہی جب پڑے محشر میں شورے داروں گی، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری حصہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آپ کی فقہ کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی پہلے بھی سنایا، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، چاروں امام برحق ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر جو مسائل مرتب کیے، انہوں نے امت پر بڑا احسان فرمایا، اور فقہ نے چاروں ائمہ کو غیر معمولی علم دیا۔ حافظہ، ذہانت، تقویٰ، طہارت اور دین کی خدمت کا جو جذبہ تھا، بہت کم لوگوں کو ایسا ملتا ہے جو ان ائمہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ امام شافعی کا یہ حال ہے کہ آپ کی ساری زندگی علم کے حصول میں گزری اور علم کی اشاعت میں گزری، کوئی دوسرا کام کیا ہی نہیں۔ بچپنے سے علم حاصل کیا، جوانی کی منزلوں میں علوم کی تکمیل کی، اور 20-22 برس کی عمر سے بلاد اسلامیہ کا سفر کیا۔ جہاں جہاں علماء پائے جاتے تھے، قسم پرسی کے باوجود سفر کو پیسے نہیں ہیں، زادہ راہ نہیں ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، لیکن ایک ہی آپ کے سر میں سودا تھا کہ جہاں جہاں علماء پائے جاتے ہیں وہ علماء کے پاس پہنچیں، احادیث کو جمع کریں، اور جس کے پاس جو علم دین ہے اس کو جمع کیا جائے، حاصل کیا جائے۔ کوئی کاروبار نہیں کیا، زندگی کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ یمن سے مکہ، مکے سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے کوفہ، بغداد، بغداد سے خراسان، خراسان سے مصر۔ اس طرح یہ کہنے کو میں لفظ کہہ رہا ہوں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ان شہروں کے درمیان ہے۔ ایک ایک مہینہ سفر میں مدینہ منورہ سے کوفہ کو 24 دن مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے۔ اونٹ پر سواری 24 دن تک طے کرنے کے بعد جب کوفے کو آدمی پہنچتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کئی سفر کیے، پھر کوفے سے مصر، خراسان، صرف علم کے حصول کے لیے۔ اور اتنی محنتیں کرنے کے بعد اللہ نے جو غیر معمولی آپ کو ذہانت عطا فرمائی تھی، حافظہ عطا فرمایا تھا، سمجھ عطا فرمائی تھی،
وہ اپنے زمانے کی آپ مثال تھے. بڑے بڑے ائمہ نے لکھا، فن حدیث کے ائمہ جو شمار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس نے بھی دوات قلم کو ہاتھ لگایا، یعنی جو شخص بھی علم حاصل کرتا ہے دین کا، جس نے بھی دوات قلم کو ہاتھ لگایا، اس پر امام شافعی کا احسان ہے. ہر پڑھے لکھے آدمی پر امام شافعی کا علم کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو پہنچائے. ائمہ حدیث نے آپ کو ناصر السنہ کا لقب دیا، یعنی علم حدیث بعد میں سیاہ ستہ کے جو امام ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں مجموعے جمع کیے، وہ آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوتے ہیں. ان لوگوں نے یہ لکھا کہ فن حدیث کے جمع کرنے پر ہم نے جو محنت کی، اس کے اصول امام شافعی نے پہلے مرتب فرمائے. ان کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم نے فن حدیث کی خدمت کی، تو آپ کو ناصر السنہ کہا گیا. اسی طرح فقہ کے جو لوگ ہیں، لوگوں نے فقہ مرتب کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ مرتب کیے. یعنی فقہ کا جو قانون مرتب کرنا ہے اس کے اصول کیا ہوں گے. تو اس لیے الرسالہ جو کتاب ہے وہ آپ کے اصول فقہ کے بارے میں کتاب ہے. آپ کی عمر شریف 54 برس، صرف 54 برس، اور اس 54 برس میں ہر روز درس جو ہوتے وہ اپنی جگہ، اتنے سفروں کے باوجود 54 برس میں راویوں نے لکھا 143 کتابیں آپ نے لکھی، 143 کتابیں لکھی. اور اس میں بعض کتابیں جیسی کتاب الام ہے 4000 صفحات کی کتاب ہے. تو اللہ نے عمر میں کیسے برکت دی ان کی کہ سوچ نہیں سکتا آدمی. ہم بھی دنیا میں جی رہے ہیں، ایک مضمون لکھنا چاہو تو مہینے لگ جائیں، کتاب کا ہم تصور نہیں کر سکتے. پھر ایسی کتاب کہ زمانہ پڑھ لے، پڑھنے کے بعد سمجھنے پہ محنت کرنا پڑتا ہے ائمہ کی کتابوں پر. تو 143 کتاب، پھر ہر فن میں کتاب لکھی، ہر فن میں کتاب لکھی، 4 ہزار صفحات کی ضخیم کتابیں لکھی. عمر شریف صرف 54 برس. تو اسی لیے یہ کہنا درست ہے کہ اللہ نے ائمہ کو پیدا فرمایا، ان کے وقت میں برکت دی، ان کے علم میں برکت دی کہ انہوں نے ایسے بڑے بڑے کام دین کی حفاظت میں اللہ نے لے لیے ان سے. ذہانت اور سمجھ ایسی کہ جو مسئلہ سامنے آتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا یہ حال کہ اسے فوراً حل کر دے. ایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار میں بہت سارے علماء بلائے گئے اور علماء سے بادشاہ وقت نے ایک مسئلہ پوچھا. بہت بڑے ائمہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے محدثین، مفسرین، اور وہ سلطنت ایسی تھی کہ آج امریکہ کر نہیں لے سکتے، مسلمانوں کی خلافت. ہارون رشید اتنا زبردست بادشاہ اور علم کا قدرداں، بڑے بڑے علماء کو ہزاروں لاکھوں درہم و دینار نظر کرتا. اس کے دور میں بغداد میں سارے علماء جمع تھے، سب کو بلایا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں. اس لیے کہ میری بیوی سے گفتگو میں تیزی ہو گئی. یہ واقعہ میں کس